اور آپ مسلسل ٹویٹر پر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ اختتام پذیر ہے، میاں صاحب کا جو استقبال ہے اس کے حوالے سے بڑی مایوس کن صورتحال ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا وہ ان کے لیے خوش آئند ہے اور کچھ بہتر جلسہ کرنے میں بہرحال کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا بہتری تھی اس میں؟ جلسے اس طرح ہوتے ہیں جیسے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، ٹیبلیں لگی ہوئی، اس میں طرح طرح کے کھانے وہ لوگوں نے دکھا بھی دیے۔ وہ دیکھیے یہ گمک سے نہیں ہے پالیٹکس چل سکتی۔ جب کوئی سیاسی پارٹی ایک سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا، جیسے 40s میں 1940s میں ہوا تھا، مسلم لیگ ایک تحریک بن گئی تھی، تو وہ اس طرح کی حرکتوں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جو اتنے سروے کیا ہو رہے ہیں، آپ بازار میں نکل جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں، گھروں میں جا کے پوچھ لیں، مسلم لیگ کے ووٹ نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ پارٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، تو ایک آدھ آدمی تھوڑی اس کو چھوڑ گیا، بہت سے لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ احمد آباد کی تو پوری پارٹی چھوڑ گئی، اور وہاں سے مہتاب عباسی بھی چھوڑ گئے، اور شاہد خاقان عباسی بھی، مفتاح بھی، ظفر اقبال جھگڑا بھی، اور پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، تو اس کی سروائیول کا کوئی چانس نہیں۔ لیکن ہارون رشید صاحب، پھر بھی پی ایم ایل این کو یہ امید ہے کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو یقیناً دوبارہ سے جو ووٹر سپورٹر ہے اس میں کچھ جوش و خروش آئے گا، پارٹی پھر سے کھڑی ہوگی، جو ناراض لیڈر ہے وہ بھی جڑیں گے۔ مگر کس بنیاد پر وہ آئے گا؟ نواز شریف صاحب اول تو اگر اس ملک میں کوئی قانون اور آئین موجود ہے تو جیل جائیں گے، وہ آزاد کیسے پھریں گے؟ اور یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے سارے پروپیگنڈا کے باوجود، کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ خود کو ان کے لیے داؤ پر لگا دے گی، ایک ایسے آدمی کے لیے جس نے نہ کبھی عدلیہ سے اس نے سلوک کیا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے، کبھی اس کے معاملات ان سے بہتر نہیں رہے، اور ان کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے؟ ان کے بھائی کی حکومت تھی 16 مہینے تک، اور پچھلی بار جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے قرضوں میں اتنا اضافہ کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے، پھر زرداری صاحب کی بھی وہ حمایت کرتے رہے، تو ان کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ادارے جو تباہ ہو چکے ہیں ان کی کیا بہتری کر سکتے ہیں؟ پولیس کو اس قدر تباہ کر دیا گیا ہے پچھلے 10-12 مہینے میں، 16 مہینے میں، کہ اس کی بحالی بجائے خود مسئلہ ہوگی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بیک بون ہے ایکسپورٹ کی، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لوگ جو ہیں وہ اعتبار کرنے کے لیے حکومت پہ کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ ہوا، کوئی آواز سنی آپ نے مسلم لیگ کی؟ جب نواز شریف سے یہ پوچھا جائے گا کیا بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، آپ ایک لفظ تک اس پہ نہیں کہہ سکتے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ صحیح۔ اچھا ہارون رشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب تو بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے اپنی راہیں الگ کر لی تھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایسا ابھی اعلان نہیں کیا، بلکہ مسلم لیگ نون کے شریف برادران سے وہاں ملاقات جب لندن میں ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی واضح بات ایسی نہیں کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، تو آپ ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ وہ بھی چھوڑ گئے ہیں، تو کیا کس بنا پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے چھوڑ دی ہے؟ سرگرم تو نہیں رہے نا، اختلاف ہی کرتے ہیں نا۔ یہاں تک تو انہوں نے کہہ دیا کہ اسمبلی میں یونیورسٹیوں کی جو منظوری ہوئی ہے، کئی یونیورسٹیوں کی، وہ پیسے لے کر کی گئی ہے۔ یہاں تک تو انہوں نے کہہ دیا میں الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتا، وزیر بننے کا کیا سوال ہے، اور الگ گروپ بنا لیا، اس کے سیمینار کر رہے ہیں، الگ پارٹی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ چھوڑنا یہ اب وہ ایک وفادار آدمی ہے، اس طرح یعنی لا تعلقی ذاتی اختیار نہیں کی، تو باقی وہ پارٹی کے لیے سرگرم تو بالکل نہیں ہے۔ ہارون رشید صاحب، ایک جو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے پیٹرن چینج، مولانا فضل الرحمان نے بھی جو کل گفتگو کی، جو بلاول صاحب نے گفتگو کی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپیس دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ مخالف باہر ہونے چاہیے، جیلوں سے سیاستدان باہر ہونے چاہیے، پھر مزہ ہے مقابلے کا۔ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جنہوں نے کچھ کیا ہے 9 مئی میں انہیں سزا دیں، باقی پی ٹی آئی کو یا کسی بھی اور جماعت کو حصہ لینا چاہیے الیکشن میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہیں کوئی سپیس بن رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سیاستدان جو ہے نا وہ عوامی احساسات کو پہچانتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں لوگ کے جذبات کیا ہیں۔ وہ جو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے الیکشن کمپین بھی نہیں چلا سکتے،
حالت اتنی خراب ہے. بات یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ جاتے ہیں انہیں لوگ کی باتیں سننی پڑتی ہیں. لوگ سڑکوں پہ، گھروں میں، بازاروں میں جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ آوازیں کستے ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. ورنہ بلاول بھی یہی چاہتے ہیں وہ جیل میں رہیں، مولانا بھی یہی چاہتے ہیں. اور کچھ بارگیننگ کے لیے بھی سیاستدان جو کچھ کہتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. مولانا آپ دیکھ لیں گے کہ اپنے مدارس کے طالب علم لے کے آئیں گے نواز شریف کے جلسوں میں اور ان کے ساتھ الیکشن الائنس کریں گے اور آج اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے ناراض لوگوں کی تو کوئی سسٹم چل سکتا ہی نہیں ہے. تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ وقتی طور پہ کوئی طاقت کے بل پر کامیاب ہو سکتا ہے، دبا کے رکھ سکتا ہے. تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 20-25% کسی کے ووٹ ہوں اور کسی کے 70% ہو؟ ضمنی الیکشن اتنی دفعہ ہو چکے، اتنی دفعہ آپ نے دیکھ لیا 3/4 سیٹیں وہ پی ٹی آئی یوزلی جیت جاتی ہے. اور جہاں کہیں کوئی ان کا آدمی آ رہا بھی تو اکثر دھاندلی سے ہی آ رہا. تو اس کے باوجود آپ لوگوں کی یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے میڈیا کے بل پر، پبلسٹی کے ذریعے میڈیا میں. بہرحال ان کا اثر و رسوخ کہیں زیادہ ہے. خان صاحب تو چائے بھی نہیں پلاتے کسی کو آسانی سے، کچھ عرصے سے پلا رہے تھے، اب تو خیر بیچارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ ذرا یہ اندازہ کیجئے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور کوئی بندوبست نہ ہو، کوئی کرسی نہ ہو، کوئی اسٹیج نہ ہو اور ایک اونچی کھڑا ہونے کی جگہ ہو، کوئی ٹرک ہی ہو اور تو وہ اعلان کرے مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اور میڈیا پہ بھی نہ ہو، صرف سوشل میڈیا پہ اطلاع دے دی جائے تو لاہور کے 40-50 ہزار آدمی اس میں جمع ہو جائیں گے. تو یہ تو نہیں یہ لوگ کر سکتے نا. پھر یہ اپنی دولت کا حساب نہیں دے سکتے. دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی، ان کی زرداری صاحب کی. کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمران اور ان کے اولاد اتنے وسیع پیمانے پر کاروبار کر رہی ہو اور پھر نواز شریف صاحب یہ فرمائیں کہ اگر میری آمدن میرے وسائل جو ہیں میرے اس سے زیادہ ہیں ذرائع آمدن سے تو کسی کو کیا تکلیف ہے. نہیں، تماشا اس طرح نہیں چلا کرتا. وہ بن جائے، فرض کیجئے مار پیٹ کے حکومت بنا دیا، بول تو وہ بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، پرویز خٹک کو. یہ بھی نان اسٹارٹر ثابت ہوئے ہیں، جہانگیر ترین بھی، کیونکہ دل نہیں ہے نا. جانتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی پذیرا ہی نہیں، کوئی انٹرویو نہیں دیتے میڈیا کو، کہیں بات نہیں کرتے. اور پرویز خٹک بھی اب خاموش ہے، مولانا بھی بیچ میں بہت خاموش رہے ہیں. اس طرح نہیں تو ہوتا. سب لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. بات کرنی پڑے گی عمران خان کے ساتھ. لیکن ہارون صاحب آپ مسلسل یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کرنی پڑے گی، لیکن خبریں تو کچھ اور آ رہی ہیں. ان کے وکلاء اور حامد خان صاحب جیسے جو بہت سیریس وکیل ہیں وہ بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں اڈیالہ جیل میں، اور خدشہ ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو لگ نہیں رہا کہ بات کی طرف یعنی جا رہا ہے ماحول، بلکہ لگ تو یہ رہا ہے کہ مزید انڈر پریشر کیا گیا ہے. چیزیں اپنی فطری رفتار سے ہوتی ہیں نا. وہ اپنے مسئلہ آزمائیں گے جو فارمولہ جو غلطی آدمی کر بیٹھتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. عمران خان کے مخالف اتحاد ہے جو لوگ انہیں دبا رہے ہیں. اتحاد نہیں ہے، اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہمارے علم میں بہت سی باتیں کہی نہیں جا سکتی، بتائی نہیں جا سکتی. آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ آج عمران خان آزاد ہوتے تو فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے، اگر کہتے کہ لاہور کے مال روڈ پہ اور اسلام آباد کے فیصل ایونیو پہ اور کراچی کی شارع فیصل پہ جمع ہو جائے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ قوم کو اس کے جذبات سے، اس کی امنگوں سے بالکل الگ کر کے ایک راستے پہ لے جایا جائے. ٹھیک.